مولانا ایک بات میں پوچھوں، کوئی اپنے والد کا نام لے کے بلاتا ہے؟ بلاوے تو اسے لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی اپنے والد کا نام لے کر آئی لو یو کہے تو لوگ اسے برداشت کریں گے؟ کہاں پاگلوں کے سیلاب میں آپ بھی بہے جا رہے ہیں؟ کوئی ایک جملہ بتا دے میرے اعلی حضرت نے نام میرے سرکار کا لیا ہو؟ کہاں ہم کہاں وہ، ہم کہاں ذلیل وہ کہاں نور، ہم کہاں کمبخت وہ کہاں نبیوں کے مقتدا۔ جب انبیاء نام نہ لے سکیں، اس لیے میں التجا کروں گا اللہ کے واسطے میرے آقا کا نام نہ لیں۔ تقاضے عشق یہ ہے کہ جب نام لیتے ہیں تو ہم پر درود واجب ہو جاتی ہے۔ تب کسی نے کہا ہے، عاشق نے کہا ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ اگر بولو گے تو تقریر کر دوں گا۔ ہر درد کی دوا ہے، زور سے بول دو، ہر درد کی دوا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے۔ اگلوں نے بھی کہا ہے، پچھلے بھی یہی کہیں گے، اس لیے میں بنتی کر کے اپیل کروں گا۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ جو مولوی بہار کبھی آیا نہیں ہے اور چندے کے پیسے کا موبائل خرید لیا ہے، وہ بلیاوی کے خلاف کچھ کر تو نہیں سکتا، لکھتے رہتا ہے۔ جبکہ سچ یہ ہے کہ اسے لکھنا کیا ہے یہی نہیں پتا ہے۔ بلیاوی آج دو تین باتیں بہت اہم آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، رکھ دو۔ اگر سمجھ میں بات آ جائے، جلسے تو روز ہو رہے ہیں، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو نا۔ کانفرنسیں روز ہو رہی ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو لکھ لو، بھاڑے کا خطیب شاعر بلاؤ گے تو رات تو پاس ہو جائے گی، مستی میں اثر نہیں دکھے گا۔ گاؤں کے وہ چند لوگ تھے جو نہ مولانا تھے، نہ عالم تھے، نہ مفتی تھے، نہ محدث تھے، نہ حافظ تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کے عاشق تھے۔ توجہ چاہوں اسٹیج والوں کی، آپ لوگ ڈر تو نہیں نہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، بول سکتے ہیں۔ بلیاوی سے تقریر کرانے کے لیے اسٹیج کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور بلیاوی سے مال نکلوانے کے لیے اسٹیج کے ساتھ مجمع کا گنگا نہ ہونا ضروری ہے۔ اور اب تو بھارت ہمارا اتنا مہان ہو چکا ہے کہ بغیر گلا کے آپریشن کے گنگے بہت بولنے لگے ہیں، اور جس قوم کو بولنا تھا وہ قوم بالکل گنگی ہو چکی ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہیں ہیں، سمجھا دوں گا۔ اب علماء اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ حضرت آپ تو پرانے ہیں، مولانا
آج سے 20 سال پہلے اتنے عالم اس علاقے میں دکھائی دیتے تھے؟ ارے بولو نا. اتنا مدرسہ نظر آتا تھا؟ اتنے مفتی گاؤں گاؤں نظر آتے تھے؟ اب تو جس مفتی کو دیکھو وہی مفتی واٹس ایپ پہ فتویٰ لکھے جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ پتہ نہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جو بات کاغذ پہ لکھنی تھی وہ بات واٹس ایپ اور فیس بک پہ لکھی جا رہی ہے. بھیا ایکو ہٹا دو پلیز. کیوں ہم آئے؟ تو تھوڑی سی آواز کو نارمل کرو، آواز ٹکرا رہی ہے. اب دل لگائیے گا، آن لائن سے آپ کپڑا منگا دو، آن لائن سے آپ سامان بک کر لو. کیا آنے والے دنوں میں اسلام کو بھی ڈیجیٹل بناؤ گے؟ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اسلام ڈیجیٹل مذہب نہیں ہے، اسلام فزیکل مذہب ہے. توجہ چاہوں، ڈیجیٹل کو انگلیوں کے اشاروں پہ کھسکایا جاتا ہے، فزیکل کو انگلیوں کے اشاروں پہ کھسکایا نہیں جا سکتا. اس لیے میرا اسلام فزیکل ہے، میرے آقا کی شریعت فزیکل ہے، میرے رسول کریم کا دیا ہوا ہر حکم فزیکل ہے. اور معاف کرنا، یہاں رک کر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ مسلمانوں اس غلط فہمی سے باہر نکل جاؤ کہ دنیا تم پر ریسرچ کرے گی. وہ تم نہیں ہو کہ تم پر دنیا ریسرچ کرے. ریسرچ تو اس پر کیا جا رہا ہے، بس آنکھیں کھول کے گفتگو یہیں سے کھڑی ہو جائے گی. حضرت ریسرچ تو اس پر کیا جا رہا کہ امسال، صرف امسال پوری دنیا نے میرے آقا کی جشن ولادت کئی 100 سالہ منایا؟ بول سکتے ہیں زور سے؟ کتنے 100 سالہ؟ زور سے. اب ریسرچ یہاں سے ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کو آئے 1500 سال، قرآن کو اترے 1500 سال نہیں ہوا، اسلام کو آئے 1500 سال نہیں ہوا، نبی کو آئے 1500 سال ہوا. سن سکتے ہو تو بولنا پڑے گا. ارے بول دو. میں جانتا ہوں بلوانے پہ آ جاؤں گا تو چیخو گے، لیکن آج میں بہت سنجیدہ انداز میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. بدل لگا لو. میرے آقا کو آئے کتنا 100 سال؟ اسلام کو آئے 1500 سال نہیں ہوا. اس 1500 سال میں 40 سال مائنس کر دو تو کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا حسان بابو؟ کتنا ہوا؟ ریسرچ اس پر ہو رہا ہے، امریکہ سر اس پر پیٹ رہا ہے، رشیا اور چائنا میں ماتم اس پر ہے کہ جس اسلام کو مکے سے مصطفیٰ نے دیا، اس اسلام کی عمر ٹوٹل 1460 سال، لیکن دنیا میں کوئی ملک بچا نہیں ہے جہاں مصطفیٰ کا اسلام پہنچا. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ فیضان مصطفیٰ حضور غازی ملت علامہ غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ۔ ریسرچ اس پر کیا جا رہا ہے کہ مکے میں جو سب سے غریب تھا وہ مصطفیٰ کے ساتھ، جو بے سہارا تھا وہ مصطفیٰ کے ساتھ، جو دکھی تھا وہ مصطفیٰ کے ساتھ، جو اسہائے تھا وہ مصطفیٰ کے ساتھ، جو مہاجر تھا وہ مصطفیٰ کے ساتھ، جو کالا تھا وہ مصطفیٰ کے ساتھ۔ اما حد تو یہ ہے کہ جس نے دیکھا نہیں تھا وہ بھی تھا مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب یہاں رک کر اہل علم کی توجہ چاہوں، اہل علم کی توجہ چاہوں، بس دل لگا لیجئے گا۔ کوئی ایسا حسین دکھاؤ، بولو بولو بولو، ارے اب ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، زور سے دل لگا کے میرے ساتھ لبیک یا حبیب اللہ، اللہم لبیک یا رسول اللہ۔ اب دل یہ بس اسی جگہ روک کر رکھنا۔ دنیا کا کوئی ایک حسین بتاؤ، بلکہ فطرت حسن یہ ہے کہ جب دیکھے تب عشق ہو۔ بولو گے تو بول دوں گا، ارے زور سے توجہ چاہو، جب دیکھے تب عشق ہو، حسن سے متاثر ہو تب عشق ہو، بغیر دیکھے کسی سے عشق ہوا ہی نہیں۔ یہ وہ حسین ہیں جو بازاروں میں حسن دکھاویں تب نگاہیں پلٹ کر جائیں، لیکن یہاں حسن مصطفیٰ کا عالم یہ کہ بنگال کا لوگ دیکھے نہ دیکھے، حسن مصطفیٰ پہ جان لٹانے کو تیار ہے۔ ریسرچ اس پر کیا جا رہا ہے، آج یہودیت اس پر ماتھا پیٹ رہی کہ آخر اس مصطفیٰ میں کیسا حسن تھا، اس نبی کے حسن کا کمال کیا تھا کہ جو دیکھا وہ بلال بنا، جو دیکھا وہ ابو بکر بنا، جو دیکھا وہ عثمان بنا، جو دیکھا وہ طلحہ بنا، جو دیکھا وہ علی بنا، جو دیکھا وہ صحابی بنا۔ اما عالم تو یہ ہے کہ جس نے ان کو نہ دیکھا دیکھنے والے کو دیکھ لیا تو تابعی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضرت حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ یاد کرو دنیا میں ریسرچ اس بات پہ ہو رہی، اس بات پہ بادشاہ بہت آئے گئے، آئیں گے جائیں گے، بڑے بڑے حکمرانوں کی حویلیاں کھنڈر بن گئی، لیکن آخر اس حسن کا آج تک کوئی جواب نہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بولو بولو بولو، کیا آج عاشقوں کا عالم یہ کہ کوئی اس حسن والے مصطفیٰ کے تلوے کی بات کرے تو بنگال کا جو میرا بنگالی بھائی کبھی نہ مکہ گیا نہ مدینہ گیا، نہ روضہ رسول دیکھا نہ کوچے مصطفیٰ، نہ حلیمہ کی حویلی دیکھی نہ سیدنا عبداللہ کا مکان، لیکن عالم یہ کہ بات مدینے کی ہو۔ تو انسان اچھلتا ہے، بات مدینے کی ہو تو انسان اچھلتا ہو۔ اچھا ایک بات بتا دو مجھ کو، ذرا سا دل لگانا، بڑا سنسیٹیو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بہت سنسیٹیو۔ آدمی کے حسن کو دیکھ کر آدمی ٹھہرتا ہے، کیا کسی آدمی کے حسن کو دیکھ کر جانور بھی ٹھہرا ہے؟
بولو یارو، ارے بولو. کاش یہ تقریر میں کہیں اور کیا ہوتا، کاش یہ گفتگو میں کہیں اور کیا ہوتا. کوئی ایک جانور بتا دو جو کسی پرائم منسٹر کے پاور کو دیکھنے کے لیے ٹھہرا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جو کسی ملک کے راشٹرپتی کے انتظار میں ٹھہرا ہو. کوئی ایک چیف منسٹر بتا دو جس کو دیکھنے کے لیے مہینوں انتظار کہیں ٹھہر کے کیا ہو. وہ حسن مصطفیٰ ہے. ارے بول یار زور سے. وہ حسن مصطفیٰ ہے کہ اژدہا انتظار میں ہے، آدمی نہیں. اژدہا آدمی نہیں. ارے بول یار، بول بول بول. اب توجہ چاہوں. کہاں گئے پیسائز کے پیجامہ والے؟ اما اژدہے کو کس نے بتایا تھا نبی یہی آئیں گے؟ اس کو کس نے بتایا تھا مصطفیٰ یہی آئیں گے؟ اس کو کس نے سمجھایا تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ گویا عاشق کو پتا ہے محبوب یہی آئے گا. آئے آئے بول یار، بول بول بول. عاشق کو پتا ہے محبوب یہی آئے گا. اب دل لگا لو. آج پورے امریکہ یورپ میں ماتم ہے. 1460 سال ہوئے. 1460 سال اسلام کو آئے. 1500 سال ہو گیا محبوب کو آئے. بولو بولو بولو. توجہ چاہو. پہلے محبوب آیا، بعد میں دین آیا. پہلے محبوب آیا، بعد میں دین آیا. اب یہاں رک کر کے مارکیٹ ویلیویشن سمجھا دوں. سنیں گے تو. اب تو بلیاوی کے مزاج کے مطابق نہ اسٹیج ملتا نہ سامعین تقریر کریں تو کیا. کھانا نہیں کھایا؟ جاؤ جو کھانا کھاؤ. ایک بار دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ. اچھا ایک بار زور سے بول دیجئے. اچھا وہ والی بنگال کی جو مشہور درود ہے وہ پڑھ لیا جائے. رب سلم علی رسول اللہ. زور سے. رب سلم علی رسول اللہ. مرحبا مرحبا رسول اللہ. مرحبا مرحبا رسول اللہ. یہی تو اصل ہے مصطفیٰ کی میلاد. مرحبا مرحبا. اب وہ روک کر کے کڑی جوڑ دوں. 20 سال پہلے اتنے مولانا مفتی حافظ عالم قاری آپ کے علاقے میں نہیں تھے. اور آپ کے علاقے کی کیا بات رہی، پورے ہندوستان میں نہیں تھے. کچھ شہروں میں تھے لیکن اتنے نہیں تھے. لیکن مولانا رہے نہ رہے مصطفیٰ کی میلاد رہے گی. حافظ رہے نہ رہے آقا کی میلاد. اور گاؤں میں وہی چند نمازی کتاب لے کر بیٹھتے تھے. بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، اوڑیا میں بھی، مراٹھا میں بھی، پشتو میں بھی، کشمیری میں بھی، آسامی میں بھی، پنجابی میں بھی. اور ہر زبان میں جو میلاد پڑھی جاتی تھی، اے 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 اس میلاد میں جو درود پڑھی جاتی تھی وہ یہی تھی. کون والی؟ رب سلم علی. زور سے. رب سلم علی
مرحبا مرحبا. آخر یہ لفظ مرحبا مرحبا کب کہاں سنائی دیا؟ تو یاد کرو، لفظ مرحبا مرحبا کی صدا اس وقت آئی 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت، جب کونین کے آقا تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے سارے ملائکہ اور فرشتے ایک زبان یہی تو کہہ رہے تھے، مرحبا مرحبا. ہائے ہائے ہائے، کیا مرحبا مرحبا. بھیجو اے رب میرے درود و سلام. پڑھو، بھیجو اے رب میرے پہنچے ہر پل میں 100، پہنچے ہر پل میں 100. جب میرے آقا کی محفل میلاد سے ہزاروں سلام کی آواز اٹھنے لگی، تب یہ میلاد کے دشمن پاگل ہو گئے اور انہوں نے فتویٰ بانٹنا شروع کیا، میلاد کا کوئی ثبوت نہیں، میلاد کا کوئی. سچ یہ ہے کہ آج تک کسی مولوی نے جلسے کو حرام نہیں لکھا، کسی کانفرنس کو ناجائز نہیں لکھا، لیکن مصطفیٰ کی میلاد کو حرام ناجائز لکھا. کیوں؟ اما اس لیے لکھا کہ یہ تو جھنڈ اور جماعت بنا کر جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو اترا اترا کر کہتے ہیں، بھیجو اے رب میرے، بھیجو اے رب میرے درود و سلام، پہنچے ہر پل میں 100، پہنچے ہر پل میں 100. جب گاؤں گاؤں سے ہزاروں سلام کی صدا آنے لگی اور ناجائز کا فتویٰ جب بٹنے لگا، تب بریلی کا امام سینہ ٹھوک کے نکل پڑا اور میرے اعلیٰ حضرت بول پڑے، تم ہزاروں سلام روکو گے، اب ہزاروں نہیں لاکھوں سلام پڑھا جائے. تب بریلی کے امام پکار پڑے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت. اب جب لاکھوں سلام سے بے چینیاں بڑھنے لگی اور سر پیٹنے لگے کہ ارے روکو روکو، اب ہزاروں سے لاکھوں پر آ گیا، روکو. تب عشق کا امام نکل کر بول پڑا، میرا اعلیٰ حضرت کعبے کے بدرو جا تم پہ کرو، پڑھو 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 پڑھو، کے بدرو تو جا تم پہ کرو رو درو، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کرو رو درو، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کرو رو درو. اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ کھوتا ہی چھپا تم پہ کرو رو درو، جب نہ کھوتا ہی چھپا تم پہ کرو رو درو. نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، لیکن کسی نے خدا کو دیکھا نہیں. جی یہ ہے عشق. بے شک. حضرت تو بہت پیدا ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. جی اور ظاہر سی بات ہے جب دو حضرت لڑیں تو کسی اچھے حضرت کی ضرورت پڑتی ہے. جی بے شک.
اس لیے کہ جب کوئی لڑنے والے حضرت کا فیصلہ کوئی اعلی حضرت ہی کرے گا. کیا کہا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے یا رسول اللہ علیک السلام، میری جان میری سانسیں قربان، سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا. تم پہ کرو رو درود. نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، پیغمبر بہت آئے، لیکن سب نے صرف لا الہ کہا. بے شک سب نے صرف لا الہ لا الہ الا اللہ کہا، اور نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی صفت کا اعلان کیا. جی. صفت کا اعلان کیا، اور صفت ہی نبوت تھی. صفت ہی بدل لگانا بہت علمی پوائنٹ آ گیا ہے. جی بے شک. ایک بار دھیرے سے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ چاہوں. جی ارشاد ہو. سارے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی نے کہا صفی اللہ، بے شک. کسی نے کہا نجیب اللہ، جی کسی نے کہا کلیم اللہ، بے شک. کسی نے کہا روح اللہ، کسی نے خود کو رسول اللہ نہیں کہا، جی کسی نے خود کو نبی اللہ نہیں کہا. جی جتنے نبی آئے سب نے اللہ کی وحدانیت کے بعد اپنی صفت کا اعلان کیا. وہ تنہا میرا نبی ہے جس نے وحدانیت کے بعد اپنی صفت کا اعلان نہیں، اپنی نبوت کا اعلان کیا. سبحان اللہ. بے شک. لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، بے شک. سبحان میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. آج جس کو جانا ہے جلدی کھسک لو، ضرورت سے جانا ہے نا. بیٹھے ہیں تو سنیں گے، ارے بولو گے تو بول دوں گا. تو اتنا بنگال تو کبھی دھیرے بولا ہی نہیں ہے، آج کیوں دھیرے بول رہا ہے؟ ایک بار محبت سے بول دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا، کوئی یاد دلائے گا ہم کو؟ دیکھو دقت یہی ہے کہ ذہن تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا. اے پگلی بیٹھ دے، گھوم رہی ہے، دوپٹہ گلے میں لپیٹی ہے سر پہ رکھنے کی چیز کو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے بابو تھوڑی دیر کے بعد تحصیل لینا. اے بیٹھ جاؤ. یہ کام تو صبح سے کر رہے ہو، کچھ تو چمڑا رہنے دو. ہاں میں کیا کہہ رہا تھا؟ سارے نبیوں نے اپنی صفت کا اعلان کیا، میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. توجہ چاہوں، بہت 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 اہم مدعا آ گیا ہے. صفت اور ہے، منصب اور ہے. صفی اللہ صفت کے ساتھ نبوت، کلیم اللہ صفت کے ساتھ نبوت، نجیب اللہ صفت کے ساتھ نبوت، روح اللہ صفت کے ساتھ نبوت. لیکن رب کی قدرت نے کہا محبوب اپنی نبوت کا اعلان آپ کرو. سبحان اللہ. تیری صفت کا اعلان تیرا رب ذوالجلال کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تب رب کائنات نے محبوب کی صفت بتا دی، یہ رحمت والے ہیں، یہ برکت والے ہیں، بے شک. یہ عطا والے ہیں،
یہ سخا والے ہیں، یہ شفاعت والے ہیں، یہ شفاعت کبریٰ والے ہیں، یہ رحم والے ہیں، یہ کرم والے ہیں، یہ شرافت والے ہیں. جتنی خوبیاں سوچ لو سب میرے محبوب میں موجود ہے. سبحان اللہ. سب میرے حبیب میں موجود ہے. جو حسن کسی کے پاس نہیں وہ حسن میرے محبوب کا ہے. سبحان اللہ. جو حسن کسی میں نہیں وہ حسن میرے حبیب میں ہے. اب دل لگا لو اسی جگہ. آئینہ دیکھے ہو؟ ارے بولو نا. ایک بات بولنا، مجھ جیسے کالے آدمی کو آئینہ کبھی گورا کہے گا؟ ارے بولو، زور سے بولو. اور کسی گورے کو آئینہ کبھی کالا بولے گا؟ کبھی نہیں. اس لیے کہ آئینے کی فطرت یہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ویسا بتا دیتا. ہائے 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 ہائے. کاش میں آج کی تقریر نہیں صاحب اس اسٹیج پر کیا ہوتا جہاں علماء کا ہجوم ہوتا. بس دل لگا لو، بول دو بول دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو جیسا ہوگا ویسا بتائے گا. اگر چہرے پر تلک ہے تو تلک ہی بتائے گا، اگر ماتھے پر دھبا ہے تو دھبا ہی دکھائے گا. نہ وہ چھپاتا ہے نہ وہ کچھ الگ سے دکھاتا ہے. جو ہے وہی دکھاتا ہے. تو آدمی کے بنائے ہوئے آئینے میں آدمی کی تصویر دکھتی ہے. رب نے وہ آئینہ حق بنایا ہے سبحان اللہ. کہ جو محبوب کے سامنے چلا گیا. کیا بات ہے. زور سے زور سے. سبحان اللہ. وہ صرف چہرہ نہیں سوار کے لوٹا، دل بھی بدل کے واپس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ آئینہ مصطفیٰ تھا جس پر عمر کی نظر پڑ گئی تو عمر مصطفیٰ کے ہو گئے. ابو بکر کی نظر پڑ گئی تو ابو بکر نبی کے ہو گئے. عثمان کی نظر پڑ گئی تو عثمان مصطفیٰ کے ہو گئے. علی کی نظر پڑ گئی تو علی مصطفیٰ کے ہو گئے. سبحان اللہ. وہ آئینہ حق ہے. بے شک. وہ آئینہ حق ہے. وہ آئینہ حق ہے. اب دل لگاؤ، اسی آئینہ حق کے سامنے ایک ابو جہل آیا ہے. ہائے ہائے ہائے. بولو بولو. سبحان اللہ. ایک ابو جہل آیا ہے اور ایک ابو بکر آیا ہے. بے شک. جب ابو جہل آیا تو بول پڑا یا رسول اللہ معاذ اللہ رب العالمین، آپ جیسا بد شکل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. آقا رحمت نے فرمایا اے ابو جہل صدق تو نے سچ کہا. اور جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا رحمت نے فرمایا اے ابو بکر تم نے بھی سچ کہا. اب یہاں کھوپڑی پریشان، وہ بھی سچ یہ بھی سچ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دونوں کیسے سچ؟ آقا رحمت فرماتے میں تو آئینہ ہوں. بے شک. میں تو آئینہ ہوں. ابو جہل آیا تو اپنی شکل دیکھ کر سمجھ گیا، ابو بکر آیا تو اپنی شکل دیکھ کر سمجھ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں اس وقت ریسرچ ہو رہا، پوری دنیا میں مسلمان بارود کے ڈھیر پر پھر بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹ سکا. واہ. اب بلیاوی کو سنا میدان میں بول 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 سبحان بول. اللہ. سبحان اللہ. امریکہ کو بڑا غرور تھا،
اور پوری دنیا کا آتنکوادی اسرائیل گنڈا، یہ ٹرمپ کی ناجائز اولاد ہے، ناجائز اولاد، اور اس کے کچھ بھکت بھارت میں بھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ بھاڑے کی فوج سے مصطفیٰ والوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، بھاڑے کی فوج یزید لے کر گیا ہے، عاشقوں کا جتھا حسین لے کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرق یہی ہے۔ آج امریکہ پریشان، بڑی بڑی بلڈنگیں فلسطین میں زمیں دھوس کر دیا، بچے چیختے رہے، ملبے کے نیچے لاشیں دبی رہی، لیکن امریکہ سے فلسطین کے مسلمانوں نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی، بے شک۔ اسرائیل کے سامنے سلنڈر نہیں کیا، کسی ملک والے سے یہ نہیں کہا مجھے بچاؤ، بلکہ آج ریسرچ اس پر ہو رہا کہ پوری دنیا میں عورتیں تو بہت ہیں، آخر مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں میں قربانی کا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ لوٹے ہوئے نہیں، مسمار کیے ہوئے مکانوں کے نیچے لاشیں دبی ہیں، بوڑھا باپ جب اپنی اولادوں کی لاشیں نکالتا تو شکوہ نہیں بلکہ رب کا شکر ادا کرتا۔ بے شک۔ جی۔ یہودیت پریشان ہے کہ اتنا توڑنے کے بعد بھی اس کا ایمان ہلا کیوں نہیں؟ تب بلیابی کہتا ہے یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے، بے شک۔ یہ فوجیوں کا مذہب نہیں ہے، مصطفیٰ کے عاشقوں کا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم معاوضے کے لیے شہادت کا جام نہیں پیتے، اپنے محبوب کی رضا کے لیے شہادت کا جام پیتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں پیٹرول پمپ نہیں چاہیے، ہمیں 2 کروڑ معاوضہ نہیں چاہیے، ہمیں زمین اور سرکاری نوکری نہیں چاہیے، ہم تو اپنی سانسیں لٹا کر مدینے کی گلیوں میں جھاڑو لگانے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ ہمیں اس کوچے مصطفیٰ کا، ہمیں اس کوچے مصطفیٰ کا جاروب کش بنا دو، جہاں صبح و شام شہر نبی میں آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے۔ اس لیے آج یہودیت باپ باپ چلا رہی، اسرائیل اور امریکہ باپ باپ چلا رہا، اور ان کو خوب پتا ہے جو یہودی بولتا تھا ہم 6 گھنٹے میں نپٹا دیں گے اسرائیل کو، آج 2.5 سال ہو گیا، نہ فلسطین کے بچوں نے سلنڈر کیا، نہ میری ماؤں نے ان کے سامنے سلنڈر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فلسطین کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، نعرہ تکبیر۔ آخر اس فلسطین سے پوری دنیا کے ایمان والوں کا رشتہ ہے تو کیسا ہے؟ آخر اتنی عقیدت ہے تو کیوں ہے؟ آخر اس شہر فلسطین سے اتنی محبت ہے تو کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے، وہ فقط اس لیے ہے کہ معراج کی رات ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے زور سے، سبحان اللہ۔ معراج کی رات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، بے شک، مصطفیٰ کی ذات ہے، مصلی ہے بیت المقدس کا، امامت میرے نبی فرما رہے، اور ابتدا میں سارے انبیاء پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہاں گئے وہ کل کے ٹورے؟ کہاں گئے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟
मरीज गांव इलाका रायगढ़ बिंदौल एरिया। एक बात बताओ कि तुम्हारे गांव के किसी कब्रिस्तान के मुर्दे को किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते किसी ने देखा? अरे जोर से। गलती से उसकी शक्ल सूरत वाला कोई रात को मिल जाए ईशा के बाद तो क्या हाल होगा गांव का? गांव वालों का होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। इमाम साहब जो रुखसत होंगे तो दोबारा पलट के गांव में नहीं आएंगे। अब पहले सोच लेंगे जब गांव के मुर्दे आ सकते हैं तब इसके बाद बचा क्या है? कहां गए मेरे मुस्तफा को माज़ल्ला मुर्दा कहने वाले हरामखोर? क्या? अरे बोल यार, बोल बोल बोल। कहां गए सऊदिया के ज़कातखोर? जी मेराज की शब सारे नबी मुक्तदी। सुभान अल्लाह। सारे नबी मुक्तदी मुक्तदी मेरे मुस्तफा इमाम। बेशक सुभान अल्लाह। तब बलियाबी को अर्ज करने दो। लाओ जवाब है तो, लाओ जवाब है तो। जब और नबियों की कब्र में, जब और नबियों की मौत ना हुई, लेकिन बड़े बेहया किस्म के लोग होते हैं। सारे नबियों का पीरियड है, सारे रसूलों का पीरियड है। आदम एक पीरियड के लिए सफीउल्लाह, बेशक। मूसा एक पीरियड के लिए कलीमुल्लाह, बेशक। ईसा एक पीरियड के लिए रूहुल्लाह, नूह एक पीरियड के लिए नजीबुल्लाह। लेकिन मेरे आका की शाने अजमत ये कि वो एक पीरियड के लिए नहीं, कयामत तक के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बहुत खूब। कब तक के लिए? कयामत। जोर से जोर से जोर से। कयामत तक के लिए। नबी कयामत तक के लिए, रिसालत कयामत तक के लिए, महबूब की नबूवत कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, इस्लाम कयामत तक के लिए, सुभान अल्लाह। बेशक। शरीयत कयामत तक के लिए, बेशक। किताब कयामत तक के लिए, सुन्नत कयामत तक के लिए, बेशक। सुभान अल्लाह। फर्ज और वाजिब कयामत तक के लिए, जी नवाफिल और फराइज कयामत तक के लिए। बेशक। गोया जो कुछ है मेरे पास कयामत तक के लिए। जी कब तक के लिए? कयामत तक के लिए। ओए जोर से, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। कब तक के लिए? ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद कोई मुल्ला बदल दे, जी जी। कोई मौलवी बदल दे। बदलने की बात सोचेगा तो पूरी दुनिया का ईमान वाला उसका खानदान बदल देगा। क्या बात है। लेकिन मुस्तफा का कानून नहीं बदलेगा। बेशक। इसीलिए तो आज सब धर्म वाले परेशान हैं। सबके यहां बदलाव हो गया। बेशक। आए बोल दे, बोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके यहां बदलाव हो गया। जहां जिंदा बेटियों को जलाया जाता था वहां भी बदलाव हो गया। बेशक। जहां बेबाबों की शक्ल देखना मनहूस माना जाता था वहां भी बदलाव हो गया। और ये बदलाव उनके किताबों के जरिए नहीं हुआ, ये मुस्तफा की दी हुई इंसानियत के सबक के जरिए हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक। बहुत। इसी भारत में दलित समाज की, पिछड़े और आदिवासी समुदाय की, भारत की बेटियों को पूरा शरीर ढकने का कपड़े से हक नहीं था।
جو چاہے کھیل لے، جو چاہے کھیل لے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک جوان جس کا نام حیدر علی ٹیپو سلطان، سبحان اللہ، واہ، آ گیا شیر میسور جب میدان میں، تو اس نے اعلان کیا کہ چاہے میری بیٹی ہو یا کسی مذہب کی بیٹی ہو، ان بیٹیوں کے بدن سے کوئی کپڑا اتارنے کی غلطی کرے گا اس کی سزا موت ہوگی، اس کی سزا موت ہوگی۔ یہ خیرات ہے مدینے کی سرکار کا۔ بے شک، سبحان اللہ، گویا مسلمان نہ خود ننگا رہتا ہے نہ کسی دوسرے کو ننگا رہنے کی بات کرتا ہے، بے شک، جی، لیکن کون سمجھائے گا صاحب؟ تقریریں سنتے سنتے نہ جانے کتنے لوگ قبر چلے گئے، نہ جی، جانے کتنے تقریر والے گئے، ہم بھی جائیں گے۔ جی، اب سننے کا وقت نہیں، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ بے شک، کب تک سنو گے؟ ہمارے ہی بھارت میں ایک کئی صدار دنگے اور فساد ہوئے، کتنا 21,000 دنگے فساد ہوئے تیرے بلیاوی سے نیتاؤں کی، اسی لیے نہ جمتی ہے نہ جمے گی۔ معلوم ہے جی، کہ مدرسے کی چٹائی سے نکلنے والا ایک بلیاوی ڈھیروں کے بدن کا جبڑا پھاڑ دے گا، بے شک، لیکن میں تو سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ آج تک کسی مدرسے کا کوئی مولوی بھارت کی سمپتی دولت دھن لوٹ کر گھوٹالہ نہیں کیا۔ ہم تو صاف کہتے ہیں جو تم نے یونیورسٹی کالج میں پیدا کیا اسے تم لاؤ، اور جو ہم نے مدرسہ میں پیدا کیا اسے ہم لاتے ہیں، اور دونوں کو رکھ دو ترازو کے پلے پر۔ دیش تمہارے والے نے لوٹا ہے یا ہمارے والے نے لوٹا ہے؟ بہت خوب، تو یہ ماننا پڑے گا وہ کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انگریزوں کی دلالی انہوں نے کیا ہے، اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ مدرسے والوں نے دیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور دینے والے کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی ہے۔ بے شک، تو کل مدرسے سے انگریزوں کی ٹانگیں ہلتی تھی، اور آج مدرسوں سے انگریزوں کے دلالوں کی ٹانگیں ہلتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ان کو معلوم ہے کہ جب تک بھارت میں مدرسے رہیں گے، نہ کل انگریزوں کی دال گلی تھی نہ آگے دلالوں کی دال گلے گی، اس لیے جس کو دیکھو وہی کہتا ہے یہ ٹیلرسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ کھول دے گا بلیاوی زبان تو کئی پشتیں ننگی ہو جائیں گی۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے آخر میں یہی بنتی کروں گا۔ ارے باپ، بہت دیر بول دی، اتنی دیر تقریر کرتے ہیں؟ بس ایک آخری بات محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، میں جان رہا ہوں کہ کیڑے کی وجہ سے لوگ بچ کے بیٹھے، مجھے بھی اس کا احساس ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ رات کو 1:45 بج رہا ہے اور اب تک لوگ جمے بیٹھے پڑے۔ بے شک، بس آخری بات بولوں، سنیں گے؟ جی، ارشاد، 2 منٹ صرف جی، سنیں گے؟ جی، 1 گھنٹہ؟ ارے میں تقریر کرنے آیا ہوں، اگلا عرس ہم کو یہاں تھوڑی کرانا ہے۔
वैसे बंगाल में तो मत पूछो भैया, जी अब तो बंगाल ढूकने में डर लगता है। मैं नाम भूल गया हूं बाबू आपका, मौलाना हसन। हसन यहां कोई नहीं बोलता है कि आ रहा है, जी या आ रहे हैं, कोई नहीं बोलता, बोलता ढूक रहा। कमाल है। जैसे लगे कोई चूहा है मान में ढूक रहा। क्या गलत बोल रहा हूं? जी सही बात। अच्छा, आज तक कोई नहीं बोला कि हम जा रहे हैं। जो मिला वो यही बोलता है कि हम आ रहे हैं। आ रहे हैं जी। ये मेरे समझ में बात नहीं आई बरसों बरस तक कि ये बंदा जा रहा है बोल रहा आ रहे हैं, ये उल्टा क्यों? तो मैंने बड़ी प्यार से पूछा, यार जाने को आना क्यों बोलते? तो बोला बंगाल में जाने को मरना बोलता है, इसलिए हम कैसे बोले कि हम मरने जा रहे हैं। सुनो, कभी भी ये खुद को गरीब मत समझना। बेशक। अरे जो कौम साल में ज़कात और फितरा दे वो कौम कभी गरीब नहीं है। जी बेशक, बहुत खूब। और तुम्हारा बलियाबी तो पूरे भारत में खब ठोक कर कहता है मेरी गरीबी पे मुस्कुराओ मत। जी हम गरीब होकर के भी करोड़ों बच्चों को मदरसों में पाल लेते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। और तुम करोड़पति होकर के भी अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हो। बेशक, वो तेरी दौलत की लानत है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत का कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है। इसलिए हमें गरीब का के ताना देने की गलती मत करना। आज भी मेरी कौम का बच्चा मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इस पूरे इलाके के हमारे बच्चे मुंबई में, चेन्नई में, जी केरला में, दिल्ली में, उड़ीसा में मजदूरी करते, चोरी नहीं करते, बेशक, मेहनत करते, डकैती नहीं करते। ये मेरे आका की दी हुई नेमत है कि भारत के आश्रम में हर मजहब के लोग मिलेंगे, मुस्तफा का गुलाम नहीं मिले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत? जी हक बात। जोर से बोलो। जी सही। ये बताओ, ये स्कूल की देन है या मदरसे की? मदरसे की। ये कॉलेज की देन है या इस्लाम की? रिसर्च इस पर हो रहा है कि करोड़ों रुपया जिस बाप ने बेटे को दिया वो बेटा आश्रम में भेज दिया, और जिस किसान मुसलमान जो मुसलमान किसान अपने बेटे को कुछ नहीं दिया, फिर भी वह अपनी मां के कदमों को चूमता है, अपने बाप को लिए फिरे जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है रिसर्च इस पर हो रहा है जी कि गरीबी में रहने के बावजूद भी ये मदरसे के करोड़ों बच्चों को पालता क्यों है? याद रखना, अब तक दुनिया में सिर्फ एक अमीर की हवेली का डंका बजता है, और उस अमीर का नाम है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन। सुभान अल्लाह। और एक गरीब जिसका नाम हलीमा, वाह, कयामत तक उनकी गरीबी पर उम्मत नाज करेगी, इतराती रहेगी। इसलिए गरीबी का झांसा और खौफ उसको दिखाना जिसने गरीबी को जलालत समझा हो। हम आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे,
بیٹا آپ کا، بیٹی آپ کی. بنگلہ میں بیٹا کو کیا بولتے ہیں؟ چھیلے. کچھ کچھ ہم کو بھی سکھاؤ مولانا. چھیلے. اب بچی کو کیا بولتے ہیں؟ میے. یار یہ بھی ریسرچ کی بات ہے. چلو اس میں گڑبڑا جائیں گے تو بعد میں یہ یوٹیوبر والا ہاں آج کل تو سب سے بڑھیا جنگ کا میدان اسٹیج ہی بچ گیا ہے میرے یہاں. یعنی جو بات روم میں ہونی چاہیے وہ بات اسٹیج پہ ہو رہی ہے. ارے ایسے لوگوں کو اسٹیج سے نیچے اتار کے پھینکو یار. ممبر رسول کی عظمت اور حرمت سے جو کھیلے ایسے لوگوں کو اتار دو. بلیابی ہی کیوں نہ ہو جی، کیا ہے یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ مکان کی بات میدان میں کی جائے. جو بات ہے وہ ہے. جی بے شک. ایک بار دھیرے سے بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار زور سے بول دو سبحان اللہ. جلسے ہو مقصد ہونا چاہیے. مکان بنے ایجنڈا ہونا چاہیے. مدرسہ بنے تو تعلیم ہونی چاہیے. بیٹیاں جنم لے تو لڈو بٹے لیکن حیا کے ساتھ ہونی چاہیے. بیٹوں کی بارات لے جاؤ تو سنت ساتھ ہونا چاہیے. بیٹیوں کی بارات بلاؤ تو آوارگی نہیں، شریعت کی پابندی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کیا بات. اگر ایجنڈے کے ساتھ کام کرو گے تو صرف 5 سال بلیابی کو دے دو. دادا کو بنگال میں دے دیے 35 سال، دیدی کو دے دیے 15 سال. جی بلیابی تجھ سے تیری اولادوں کے لیے صرف 5 سال مانگ رہا. بے شک. صرف 5 سال. پیسہ نہیں چاہیے بلیابی کو تجھ سے. تجھ کو تیری اولادوں کے لیے تجھ کو چاہیے صرف 5 سال. اس 5 سال میں کچھ کرو مت کرو، مکان بناؤ مت بناؤ، گاڑی خریدو مت خریدو، صرف 5 سال میں نکاح کو سستا کر دو. سبحان اللہ. ہے کیا بات ہے. اور نکاح کو سستا کر کے اپنی اولادوں کو پڑھا دو. بے شک. یاد رکھنا جس کی اولادیں جاہل ہوں گی اس کی اولادیں مزدور بنے گی، اور جس کی اولادیں پڑھ لیں گی اس کی اولادیں مالک بنے گی. اب فیصلہ آپ کرو کہ مزدور بنانا چاہتے ہو کہ مالک. تو مالک بنانا ہے تو پڑھانا ہوگا، پڑھانا ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ جو آفت مصیبت ہے وہ موبائل کا ڈبہ. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ جی صحیح بات. اوے زور سے بولو صحیح ہے کہ غلط؟ مولانا حال یہ ہے کہ ادارے شریعہ کی جو تحریک بیداری چل رہی ہے نا، میں بہت پریشان. انشاءاللہ بہار کا الیکشن ختم ہوگا پھر تحریک بیداری شروع ہو جائے گی. میں نے تو اس علاقے میں بھی چاہا تھا لیکن نہ مولانا کھڑے ہوتے نہ کمیٹی والے. میں نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ 10 گاؤں ملا کر ایک کمیٹی بناؤ اور وہ پروگرام رات میں نہیں دن میں ہوگا، اور کوئی شامیانہ پنڈال ٹینٹ پھینٹ کچھ نہیں، بس ایک سمپل اسٹیج بنے گا اور ہر گاؤں سے جتھا کا جتھا لوگ نکل کر آوے. وہ جلسہ کم ریلی اور ریلی کم پنچایت
اور اسی پنچایت میں عہد کر لیں, فیصلہ لے لیں, حلف اٹھا لیں کہ ہم 5 سال کیسے جیئیں گے, نقشہ پلٹ جائے گا. اس لیے کہ اب سننے کا وقت کسی کے پاس نہیں, کرنے کا وقت بچ گیا ہے. اگر اس پیریڈ میں کچھ کر لیے تو تیری نسلوں کو غلامی نہیں کرنی پڑے گی, اور آج اگر کچھ نہیں کیے تو یاد رکھنا تم زندہ رکھے جاؤ گے صرف حکومت بدلنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے نہیں. جو میں کہہ رہا تھا برسوں سے اب وہ دکھنے لگا ہے. تو صرف ایک کام کر دو, نکاح کو سستا کر دو تاکہ بیٹیاں بوجھ نہ بنے. معلوم ہے مولانا, جب میں بچوں سے گفتگو کرنے گاؤں گاؤں نکلنے لگا تو اسکول اور کالج کے بچوں نے ہم سے کہا, حضرت ہم لوگ ڈر کے مارے آپ کو کچھ بولتے نہیں. میں نے کہا آج تک میں نے جس کو ڈانٹا ہے اس سے پیار کیا کہ نہیں؟ بچے ہمارے رونے لگے صاحب, رونے لگے. معلوم ہے تیرے بلیاوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا فروری میں, تو بات کو ہمیں خبر ملی کہ نہ جانے کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کتنے عالم ہمارے نہ جانے کتنی منتیں مان چکے تھے. یہ چھوٹی کمائی نہیں ہے, اور یہ دولت اور ایم پی اور ایم ایل سی اور چیئرمین کے حیثیت اور پاور کی کمائی نہیں ہے. یہ مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی برکت ہے. سبحان اللہ, برکت ہے. جب بچوں نے کہا کہ ہماری سنیے, میں نے کہا بول بیٹا, ہم کہاں فیل ہو رہے ہیں بتاؤ, ہمارا ایجنڈا کیوں نہیں پورا ہو رہا بتاؤ. تب اسکول اور کالج کے بچوں نے کہا کہ صرف اسکول اور کالج کے بچے اور بچیوں کی ایک میٹنگ کرائیے. میں نے کہا یہ تاریخ طے, جگہ تو بتا, انتظام میں کراؤں گا. اسی طرح پنڈال بندھا, بیچ میں پردہ لگا, میں نے مائک کسی طرح کا 2 مجمع کے اندر بھیج دیا. میں نے کہا میرے عزیز مجھے بتاؤ, آخر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کی گھر کی بہو کیسے بن رہی ہے بتاؤ. تقریریں روز ہو رہی ہے پھر بھی کیوں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں بتاؤ. کہاں سے گندا پانی میرے گھروں میں آ رہا بتاؤ. کلیجہ کانپ جائے گا اگر باپ ہو تو, کلیجہ کانپ جائے گا اگر بھائی ہو تو. ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کے لوتھڑے بن گئے ہو تو تجھ کو درد کا احساس نہیں ہوگا, اور اگر ذبح نہیں ہوئے ہو تو یقیناً چیخ مارو گے کہ اتنی تقریر, اتنے پیر, اتنی خانقاہیں, اتنا عرس, اتنی تعویذ, اتنا پانی پڑھوانے کے باوجود ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں. تیرے بلیابی کو لوگ تانا دینے کے لیے اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں تو واٹس ایپ پر بھیجا جاتا ہے تاکہ بلیابی رات کو سو نہ سکے, بے چینیوں میں وقت گزرے, وہ خوشی مناوے. ہم تیرے ہاتھ جوڑتے ہیں. سن ان بچے اور بچیوں نے کیا جواب دیا سن. بچیوں نے کہا حضرت ہم اسکول جاتے, ہم ٹیوشن جاتے, ہم کلاس کر کے آتے. ایک بیٹی اپنے ماں کے علاوہ دوسرے سے دل کی بات نہیں کر سکتی, لیکن میری ماں کو مجھ سے بات کرنے کو ٹائم نہیں ہے.
میری ماں کو مجھ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. میری ماں موبائل لے کر اپنے روم میں، میرا بھائی موبائل لے کر الگ اپنے روم میں. رات کو میرا باپ گھر پہ آتا ہے، کھانا کھایا سو گیا، موبائل لے کر دیکھتے دیکھتے. میں کس سے باتیں کروں؟ میرا درد کون سنے گا؟ میں بھائی کو وہ بتا نہیں سکتی. میری ماں کو میری سننے کی فرصت نہیں ہے. رحم کر دو اپنی اولادوں پر، اب رحم کرو اپنے بچوں پر. اس لیے ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی ماں بہنوں کی نکیل ٹائٹ کرو. جی چھین لو موبائل، کوئی ضرورت نہیں. جس ڈبے کی وجہ سے میری بیٹیاں غیروں کے گھر جائیں، شیطان کے اس ڈبے کو توڑ دو. نہیں چاہیے. بچا لو، بچا لو، ورنہ نام تیرے بیٹے کا عبد الرحمان ضرور رہے گا. وہ عبد الرحمان ایسے ہی رہے گا جیسے سوکھا ہوا پیڑ ہو، آندھی چلے گر جائے. ہرے پیڑوں کو کاٹنا جرم ہے، سوکھے پیڑوں کو کاٹنا کوئی جرم نہیں. اگر چاہتے ہو تیری نسلوں میں ایمان کی ہریالی بچی رہے تو اپنے گھروں پر نظر کڑی رکھو، اپنے گھر کے بیٹے اور بیٹیوں پر نظر برابر رکھو. دنیا ریسرچ اس پر کر رہی ہے کہ 1460 سال ہوئے اسلام کو آئے، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں بچا جس ملک میں اسلام نہ پہنچ گیا ہو. اسلام پہنچ گیا ہے جبھی تو امسال 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کے موقع سے پوری دنیا کے ہر ملک کے شہر اور گاؤں سے ایک ہی صدا آئی، ایک دن ایک ساتھ، سرکار کی آمد. مرحبا. ہاتھ اٹھا لو، آخر وقت ہے. سرکار کی آمد، مرحبا. مکی کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. حضور کی آمد، مرحبا. نور کی آمد، مرحبا. رحمت کی آمد، مرحبا. برکت کی آمد، مرحبا. شفاعت کی آمد، مرحبا. رحمت کی آمد، مرحبا. مبشر کی آمد، مرحبا. طٰہٰ کی آمد. مرحبا. گونج رہا ہے پوری دنیا میں. جی اور کیا گونج رہا؟ آخر میں وہی جملہ بھیجو اے رب میرے درود و سلام، بھیجو اے رب میرے درود و سلام، پہنچے ہر پل میں 100 کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، ہے محمد میرے. اپنے مدرسے کو مضبوط کیجئے اور صرف باہر